السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ ترجمان القرآن کے آڈیو مقالات سن رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ترجمان القرآن کے سارے مقالات اور قرآن کے فہم اور اس کے پیغام کو آسان زبان میں آپ تک پہنچایا جائے۔ برائے مہربانی ہمارے اس سلسلے کو توجہ سے سنیے، دوسروں تک پہنچائیے اور مزید مقالات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لکھا ہے محترم ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ آج کا جو مقالہ ہے وہ ہے شعبہ اسلامیات ترجمان القرآن انسانی طبیعتیں نرم بھی ہوتی ہیں اور سخت بھی۔ قانون قدرت ہے کہ چیزیں نرمی سے ہی باہم جڑتی ہیں، خواہ اشیاء ہوں یا انسانی نرم مزاجی انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا ہو یا ان کے رب سے جوڑنا ہو، یہ کام دلوں میں رحمت، رقت اور نرمی پیدا کیے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کو اپنی رحمت قرار دیا اور سخت دلی اور ترش روئی کو انسانی تعلقات کا دشمن قرار دیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ ہے جس کا کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کرتا ہے اور نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے، اور نرم خوئی پر جتنا دیتا ہے اتنا سختی کرنے پر نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ ہی سے مروی ایک اور حدیث کے مطابق جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خصلتوں پر رحمت کے سائے اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی۔ پہلا، کمزور پر آسانی اور نرمی کرنا۔ دوسرا، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا۔ تیسرا، غلام پر احسان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ وہ شخص جو لوگوں سے قریب ہو، سکون اور وقار والا، نرم خو اور آسانی کرنے والا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسانی کرنے اور سختی نہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی خیر اور برکت، جبکہ عادت اور معمول کے خلاف بولنا بدبختی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے۔ ہمارے اہل دین کے ہاں کسی جرم کی سزا دینے کے لیے جتنی بےتابی نظر آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ نفاذ حدود میں جس حد تک گنجائش ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نرمی کا رویہ اختیار کرتے۔ اگر کسی سے ایسا کوئی فعل سرزد ہو جاتا تو اسے استغفار کی اور دیکھنے والے کو پردہ پوشی کی نصیحت فرماتے اور حتی المقدور سزا کو ٹالتے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سزاؤں کو دفع کرو جہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجائش پاؤ۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ حاکم کا معاف کر دینے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر جائے۔ احکام شریعت کے نفاذ میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی اور شفقت کا معاملہ فرماتے، کمزور طبقات کو برابری کا احساس دلا کر ان کی تالیف قلب کرنا نبی کا شیوا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک لونڈی نے آپ سے بات کرنا چاہی لیکن جلال نبوت سے گھبرا گئی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں، اس ماں کا بیٹا ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ ابن ماجہ کی ہے کہ گویا میں بھی ایک انسان ہوں، پہلے زمانے میں گوشت کو ابال کر دھوپ میں سکھاتے تھے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا طرز عمل بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کے مطابق برائی کا دفاع برائی کے بجائے بہترین نیکی کے ساتھ کیا جائے تو دشمن کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ ہے جس کا کہ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ سمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا بڑا سردار تھا۔ ایک مہم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے
مسجد نبوی کے صحن میں اسے باندھ دیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے آئے تو ثمامہ سے اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہتی ہوں اگر آپ سزا دیں تو آپ کو حق حاصل ہے، چھوڑ دیں گے تو یہ ایک احسان شناس پر احسان کریں گے۔ دوسری نماز میں آپ آئے، اس سے بات کی تو پھر وہی جواب دیا، تیسرے وقت بھی یہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اس مہربانی کا اثر یہ ہوا کہ وہ ایک باغ کے کنویں پر گیا، غسل کیا اور آ کر اس نے توحید اور رسالت کی شہادت دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے آپ کا دین اور آپ کا شہر میرے نزدیک ناپسندیدہ ترین تھے، لیکن اس گھڑی آپ کی ذات، آپ کے دین اور آپ کے اس شہر سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں۔ بعد ازاں وہ عمرہ کے لیے مکے گئے، وہاں قریش نے انہیں صابی یعنی بے دین ہونے کے طعنے دیے تو ثمامہ نے انہیں دھمکی دی کہ یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اہل مکہ کو نہ ملے گا۔ جب اہل مکہ کے لیے گندم کی ترسیل بند ہو گئی تو انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندم کی ترسیل کی بحالی کے لیے درخواست دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو ترسیل کی بحالی کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کے حکم سے انہیں گندم دینا شروع کر دی۔ یہ اس نرم رویے کا نتیجہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب اختیار ہوتے ہوئے ایک مجبور آدمی کے ساتھ برتا۔ بخاری کتاب المغازی سیرت ابن ہشام۔ دلوں میں نرمی جہاں حسن سلوک سے پیدا ہوتی ہے، وہاں یہ نرمی لوگوں پر مالی نوازشات کرنے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ دشمن اسلام ابی بن خلف کا بیٹا صفوان ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان سمیت اکثر قریش نے آپ کی امان کو قبول کر لیا تو اس وقت بھی صفوان بن امیہ دیگر چند افراد کے ہمراہ مقابلے پر آیا۔ چند لاشیں گرنے کے بعد صفوان اور دیگر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فتح کے بعد اس کے چچا زاد صحابی حضرت عمیر بن وہب نے اس کے لیے بارگاہ رسالت سے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، مجھے غور اور فکر کے لیے 2 ماہ دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا تجھے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چند دن بعد ہی غزوہ حنین ہوا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن بنو حوازن کے خلاف قریشی عصبیت کے باعث اس نے جنگ میں آپ کا ساتھ دیا۔ مال غنیمت میں سے آپ نے اسے 100 اونٹ دیے۔ یہ لطف و کرم دیکھ کر وہ پکار اٹھا ایسی فیاضی کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ موطا امام مالک۔ ایک بدو نے ایک وادی میں چرنے والی بکریوں کا ریوڑ آپ سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے حسب خواہش یہ عطا کر دیں۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر اس نے لوگوں سے کہا بھائیو اسلام قبول کر لو، خدا کی قسم محمد اتنا دیتے ہیں کہ گویا ان کو فقر اور فاقے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف۔ ایک بدو سردار اقرا بن حابس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسن اور حسین کو چوم رہے ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ صاحب اختیار سرکاری حکام اور افسران حکومتی معاملات چلانے کے لیے سختی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال کو نرمی کا حکم دیتے تھے۔ عاملین زکوٰۃ کو فرمایا کہ جب کسی سے زکوٰۃ وصول کرو تو اس کے بہترین مال میں سے نہ لو بلکہ کمتر میں سے قبول کر لو۔ سرکاری حکام عوام الناس کی جاسوسی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر جب عوام الناس کے اندر شکوک اور شبہات کا کھوج لگانے لگے تو ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت معاویہ راوی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ابو داؤد۔ امام مسجد کو نرمی کی نصیحت فرماتے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ پیش نظر رکھے کہ اس کے پیچھے ضعیف اور ناتواں بھی ہیں اور عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں لیکن اس خیال سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ میرے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں جن کی ہانڈیاں جل رہی ہوں گی، بچے رو رہے ہوں گے۔ بخاری۔
ہدایت فرمائی کہ مقروض سے تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کی جائے۔ حدیث کے مطابق ایک شخص محض اس وجہ سے جنت میں چلا گیا کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب تقاضے کی تاریخ آ جاتی تو اپنے کارندوں کو کہتا کہ اگر وہ دینے سے معذرت کرے تو اسے مہلت دے دینا۔ مسافروں کا قافلہ ہو یا کوئی اصلاحی اور رفاہی تنظیم اور تحریک، ہر مزاج، صلاحیت اور ذوق کے افراد اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اہل کارواں کا ہم منزل اور ہم مقصد ہونا ضروری ہے، لیکن سب کا ہم مزاج ضروری نہیں ہوتا۔ امیر کارواں کے لیے تمام صلاحیتوں کا حامل ہونا ضروری نہیں، اور نہ یہ ہر جگہ ممکن ہے۔ البتہ اس کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ مختلف مزاج اور صلاحیتوں کے حامل ان کو مطمئن رکھ سکے، دل جوڑ سکے اور ساتھ لے کر چل سکے۔ اصول پرستی کے نام پر بے مروتی کرنے اور اپنے ماتحتوں اور کارکنوں کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھنے کے شوقین حضرات جلد ہی نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اختیارات کے استعمال پر کم بستہ لوگ جلد ہی تنظیم اور ادارے سے وابستہ اپنے ماتحتوں کو خود سے بدظن کر بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے امیر کارواں تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے ابو سفیان، صفوان بن امیہ، حکیم بن حزام، سہیل بن عمر، جو حویطب بن عبد العزیٰ، ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام کو 100 اور 300 اونٹ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے دیے۔ اسلام دشمنی میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے والوں پر حضور کی مالی نوازشات دیکھ کر انصار کی زبانوں پر یہ شکوہ آ گیا کہ رسول اللہ نے قریش کے 9 مسلموں کو کثیر مال دیا اور ہمیں محروم رکھا، حالانکہ ہمارے تلواروں سے ابھی تک قریش کا خون ٹپک رہا ہے۔ کس نے کہا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں پکارا جاتا ہے اور مال غنیمت اوروں کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مدینہ کے یہ خیالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائے تو آپ کو یہ سن کر دکھ ہوا اور فرمایا اللہ کی رحمت و حضرت موسیٰ پر، بلا شبہ ان کو ان کی قوم کی طرف سے زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ آپ کی ہدایت پر جب تمام انصار ایک خیمہ میں جمع ہو گئے تو آپ نے انصار کا موقف سنا اور فرمایا اے انصار، کیا ایسا نہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ تم باہمی دشمنیوں کی آگ میں جھلس رہے تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ سب انصار نے ان احسانات کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کرنے والوں کو گستاخ قرار دے کر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ انصار کا یہ اضطراب مال کی حرص کی وجہ سے نہیں، انہیں تو یہ دکھ تھا کہ وہ قریش جنہوں نے مکے اور مدینے میں حضور کا جینا دو بر کر دیا تھا، اور وہ آج آپ کی نظر کرم کے مستحق بن گئے ہیں۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کے لیے قربانیاں ہی بہت دی تھیں، چنانچہ حضور نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے اپنی ذات پر انصار کے احسانات خود بتانے کا دل نواز اسلوب اختیار کیا۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اے انصار، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے محمد، جب تمہاری قوم نے تمہیں جھٹلا دیا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی تھی، تم قوم میں بے یار و مددگار تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تمہاری قوم نے تمہیں مسترد کر دیا تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تم محتاج تھے، ہم نے تمہاری غم گساری کی۔ اگر تم یہ کہتے تو تمہارا یہ جواب سچا ہوتا اور سب اس کی تصدیق کرتے۔ انصار کے احسانات کا اعتراف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل اپنی مٹھی میں لے لیے اور پھر فرمایا اے انصار، تم دنیا کی عارضی دولت کے لیے محمد سے ناراض ہو گئے جو میں نے 9 مسلموں کی تالیف قلب کے لیے ان کو دیے۔ اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں جبکہ تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر گھروں کو پلٹو؟ خدا کی قسم، جس چیز کو لے کر تم جاؤ گے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ لے کر جائیں گے۔ ہر طرف سے ہچکیوں بھری آوازیں بلند ہوئی، یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں اس بات سے کہ ہمارے حصے میں اللہ کے رسول ہیں۔ مزید فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر ساری دنیا ایک راہ پر چلے اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ پر چلوں گا۔ تم انصار میرے چادر کا اندرونی حصہ ہو جبکہ دوسرے لوگ بیرون۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں اور پوتوں پر رحم فرما۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دل پذیر اور دل نواز خطاب کے دوران انصار اس قدر روئے کہ داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں اللہ کے رسول ہیں۔ بخاری۔ نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے حضور نے جو احسانات اور مالی نوازشات فرمائیں، ان لوگوں کی زندگی پر ان کے دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے بڑے دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے کو آپ نے امان دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا مال اور دولت خدا کی راہ سے روکنے کے لیے میں نے خرچ کیا کرتا تھا، اب اس کا دوگنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ کی قسم، اب اس کا 2 گنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جتنی لڑائیاں میں نے لڑیں، اب اس کی راہ میں اس سے 2 گنا جہاد کروں گا۔ امان میں فتنہ ارتداد کے سردار لقید بن مالک کو اکرمہ نے قتل کر کے لوگوں کو اسلام پر قائم کیا۔ امان کے دیگر قبائل اور خصوصاً بنی مہرہ کی سرکشی کو ختم کیا۔ یمن کے مرتدوں کے سردار کا زور توڑا۔ شام کے ایک موقع میں دشمنوں کے صفوں میں بے دھڑک گھس گئے۔ جب خاندانوں کے لوگوں نے انہیں محتاط رہنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، لات اور عزا کے لیے تو میں نے جان پر کھیلا کرتا تھا، آج خدا کے لیے جان بچا دوں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں کر سکتا۔ جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو مسلمانوں کو موت پر بیعت کی دعوت دی۔ 400 مسلمان ان کے ساتھ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے، جن میں اکثر شہید ہو گئے۔ اکرمہ کے 2 بیٹے شدید زخمی ہو گئے اور وہ خود شہید ہو گئے۔ اکرمہ نے تمام جنگوں میں بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ وہ قرآن پر چہرہ رکھ کر کہا کرتے تھے، کتاب ربی کتاب ربی، یہ کہتے ہوئے وہ زار و قطار روتے رہتے تھے۔ قریش کے خطیب اور حدیبیہ میں قریش کے سفیر سہیل بن عمر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کے بیٹے ابو جندل کی سفارش پر حضور نے انہیں امان دی۔ رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مکہ میں بھی ارتداد کی لہر اٹھی۔ یہ سہیل بن عمر تھے جن کی خطابت سے مرتدین اور مذبذبین کو اسلام پر راسخ کیا۔ جنگ یرموک میں ایک دستے کے سالار تھے، اپنے پورے گھرانے کو اس جنگ میں فدا کر دیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان عہد فاروقی میں پورے خاندان کے ساتھ جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ ان کی ایک آنکھ غزوہ طائف اور دوسری آنکھ یرموک میں زائل ہو گئی۔ ان چند مثالوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حضور کی رحمت اور رافت تھی جس کے باعث کفر کے بڑے بڑے ائمہ پاسبان اسلام بن گئے۔ حقیقی قائد اپنے حکم کے سامنے گردنیں خم کرانے کے بجائے دلوں کو جھکانے والا ہوتا ہے۔ ذاتی اور خاندانی معاملات ہوں یا عوام الناس پر حکمرانی کرنا، احکام شریعت کا نفاذ ہو یا حدود کا اجرا، باہمی لین دین کا معاملہ ہو یا اداروں اور تحریکوں کی قیادت کرنا، ان سب امور کی انجام دہی میں نرمی اور شفقت اور دل نوازی کو